اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام والائمۃ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہماری ایک خوش قسمتی ہے کہ ہم اس سال بھی پروردگار عالم نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم عید غدیر کی خوشیاں منا سکیں اور عید غدیر کو حس کر سکیں. عید غدیر عید اللہ الاکبر ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ جمعے اور عید فطر اور عید قربان کے علاوہ بھی کوئی عید ہے؟ اگرچہ اس حدیث میں ایک المیہ ہے جس کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ جمعے کے علاوہ اور عید الفطر اور عید قربان کے علاوہ بھی کوئی عید ہے، جبکہ معصومین علیہ السلام کی جانب سے عید غدیر کو عید اللہ الاکبر کہا گیا ہے. اللہ کی سب سے بڑی عید وہ عید قربان ہے. اللہ کی سب سے بڑی عید عید غدیر ہے. اس کو اگر انسان درک کرے معصوم کے کلام کی روشنی میں کہ اگر کوئی صحیح معنی میں عید غدیر کو درک کر لے تو پوری عمر اس طرح کا اپنے آپ کو بنا کے رکھے گا اور اس طرح موالیان امیر المؤمنین میں اپنے آپ کو بنا کے رکھے گا کہ ہر روز 10 مرتبہ فرشتے اس سے آ کر مصافحہ کریں گے. 1-2 مرتبہ نہیں، ہر روز 10 مرتبہ فرشتے اس سے آ کے مصافحہ کریں گے جب تک وہ زندہ رہے گا. اگر اس نے واقعی معنی میں عید غدیر کو درک کر لیا. عید غدیر کوئی معمولی عید نہیں ہے، لیکن اسے چھپایا گیا اور اس قدر پوشیدہ کیا گیا کہ آج ہمارے درمیان بھی ہمارے جوانوں کو عید غدیر کی اہمیت کا احساس نہیں ہے. ہمارے جوان نہیں محسوس کر پاتے کہ یہ عید کیسی عظیم عید ہے. یہ عید وہ عید ہے کہ جس میں ہر انسان کے، ہر مومن کے 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. وہ دن جو عید غدیر ہے، اس دن اگر ہم خوشیاں منائیں اور ولایت امیر المؤمنین میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیں تو اس خوشی کے منانے کے طفیل میں پروردگار عالم 60 سال کے گناہوں کا کفارہ اس دن کو قرار دیتا ہے. اگر کوئی اس دن روزہ رکھے تو خداوند عالم اس دن کے روزے کو 60 سال کے، بلکہ ایک دوسری روایت کے مطابق پوری عمر کے روزے کے برابر ثواب دیتا ہے. یہ کوئی معمولی عید نہیں ہے. یہ عید وہ عید ہے کہ جسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان سے پوچھا گیا کہ کیا جمعہ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ بھی کوئی عید ہے؟ تو آپ نے یہ فرمایا ہاں عید ہے، اور وہ سب سے بڑی عید ہے. وہ غدیر کا دن ہے، وہ عید غدیر ہے. راوی نے تعجب کیا، اور یہ ایک المیہ ہے کہ عید غدیر کو اس قدر مخفی رکھا گیا اور اتنا چھپایا گیا اور عید غدیر کے ماننے والوں کے اوپر اتنے مظالم ڈھائے گئے اور ان کے ائمہ معصومین کے اوپر اتنے مظالم ڈھائے گئے کہ اس عید غدیر کے فضائل و کمالات کو مخفی رکھا گیا. یہ حقیقت ہے کہ علماء بھی یہ بیان کرتے ہیں اور ہماری روایات میں بھی ہے کہ اگر ہم نے عاشور کو واقعی معنی میں دنیا کے اندر تعارف نہ کرایا ہوتا تو آج
قربانی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام بھی مخفی رہ جاتی ہے۔ ولایت امیر المؤمنین دنیا کے سامنے جو مخفی ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ عید غدیر کو اس شان سے، جس شان سے منایا جانا چاہیے، اس شان سے نہیں منایا گیا۔ احادیث بھری پڑی ہیں عید غدیر کے فضائل و کمالات کے بیان کرنے کے سلسلے میں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس نے عید غدیر کے سلسلے میں اپنے اوصیاء کو، اپنے جانشینوں کو تاکید نہ کی ہو، اور اس کی تعظیم کرنے کی تاکید نہ کی ہو، اس کی عظمت کو بیان کرنے کی تاکید نہ کی ہو۔ ایک دوسری روایت میں یہ ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عید کے دن، اس عید غدیر کے دن، ایک شخص کو کھانا کھلاتا ہے، یہ روایت امام رضا علیہ السلام سے ہے اور ایک پیغمبر اسلام سے بھی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک شخص کو آج کے دن خوش کرے اور کھانا کھلائے، تو اس ایک شخص کو کھانا کھلانے کا ثواب گویا 10 لاکھ پیغمبروں کو اور نبیوں کو کھانا کھلانے کا ثواب ہے۔ 10 لاکھ 10 لاکھ نبی نہیں ہے، لیکن تعداد بتائی جا رہی ہے کہ ایک شخص کو آج کے دن کھانا کھلا کے خوش کرنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے۔ اگر کوئی ایک درہم آج کے دن اللہ کی راہ میں کسی فقیر کے حوالے کرتا ہے، تو پروردگار عالم 2 لاکھ درہم کے گویا عطا کرنے کا اور لوگوں کی مدد کرنے کا ثواب اسے عطا کرتا ہے۔ تمام انبیاء اور اوصیاء نے اس عید کو خوشی کے طور کے اوپر منایا ہے، اور یہ عید عید اللہ الاکبر قرار دی گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے آج کے دن جب اعلان ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوا میدان غدیر میں، تو یہ محتم بالشان آیہ کریمہ نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ پورے قرآن میں آپ گھومیے پھریے، حتیٰ گزشتہ الہی کتابوں میں آپ تلاش کیجئے، آپ کو ایسی محتم بالشان آیت اور ایسی گویا انعام و اکرام کے اعلان والی آیت آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ تنہا غدیر کے دن، تنہا ولایت امیر المؤمنین کے اعلان کے دن، تنہا تاجپوشی امیر المؤمنین بعنوان امام اولین و آخرین اور جانشین پیغمبر کے اعلان کے دن پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ آج کا دن وہ ہے کہ جس دن میں نے تمہارے دین کو کامیاب کر دیا، مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی تمام نعمتیں اس دین کے اوپر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اس دین کے عنوان سے تمہارے اوپر اپنی رضا اور خوشنودی نازل کر دی، یعنی راضی ہو گیا میں تمہارے دین سے۔ تو علی کا دین وہ دین ہے جس سے خدا راضی ہے، علی کا دین وہ دین ہے جس پر نعمتیں تمام ہوئی، علی کا دین وہ دین ہے کہ جو کامل ترین دین ہے عالم اسلام میں۔ لہذا پروردگار عالم نے اس دین سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا، اور یہ جو دین ہے، یہ علی کا دین، ہم نے یہ جو عرض کیا ہے وہ اس لیے ہے کہ ولایت علی کا دین ہے، ولایت امیر المؤمنین کا دین ہے، ورنہ دین پروردگار عالم کا ہے، دین خداوند عالم کا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین خدا کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے۔ یہ اسلام تمام انبیاء کی محنتوں کا نچوڑ ہے۔ یہ اسلام صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں اسلام نہیں ہے،
بلکہ جناب ابراہیم نے اس دین کا نام اسلام رکھا ہے. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین. تمہاری یہ ملت، تمہاری یہ امت جو ہے، تمہارے باپ کی یہ امت اور ملت جو ہے، یہ ابراہیم کی امت اور ملت ہے. انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. تو یہ دین ابراہیمی ہے، یہ دین موسوی ہے، یہ دین عیسوی ہے، یہ دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. لیکن جب تک کہ غدیر نہیں ہو اس وقت تک یہ دین کامل نہیں ہوا. جب تک کہ غدیر کا اعلان نہیں ہوا اس وقت تک کہ یہ دین کامل نہیں ہوا. یہی وجہ ہے کہ یہ دین واقعی معنی میں علوی ولایت کا دین ہے، علوی قیادت کا دین ہے، علوی رہبری کا دین ہے. کہ اس دن ہمارے بچے اور ہمارے جوان بجا طور سے حقدار ہیں کہ خوشیاں منائیں، بجا طور سے انہیں حق حاصل ہے کہ انہیں کہ مسرت کا اظہار کریں. لیکن آیا تہذیب امیر المؤمنین بھی ان کے شامل حال ہے یا نہیں؟ ادب اہل بیت کو وہ اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ نہیں؟ ڈانس کرنا یا سڑکوں کے اوپر تھرکنا آیا امیر المؤمنین یا خاندان اہل بیت علیہ السلام کی تہذیب کا حصہ ہے؟ خوشی کا اظہار اس طرح سے نہیں کیا جانا چاہیے کہ جیسے کفار و مشرکین کیا کرتے ہیں. خوشی کا اظہار اس مسرت کے ساتھ کیا جانا چاہیے کہ ایک دوسرے سے گلے ملیں، ایک دوسرے کے گھر جائیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں، ایک دوسرے کے لیے خوشیاں منائیں، ایک دوسرے کے دل سے کدورت اور نفرت کو دور کر دیں، ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں، اور یہ کہ ایک دوسرے کو کھانا کھلائیں، ایک دوسرے کو خوشیاں پہنچائیں. اگر خواتین، دیکھیے یہ تو اپنی جگہ کے اوپر ہے کہ ہم مختلف موقعوں کے اوپر دسترخوان بھی کرتے ہیں، جیسے امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان کرتے ہیں، یا 22 رجب کے کنڈے کرتے ہیں، یا جناب ابو الفضل العباس کی حاضری کرتے ہیں. لیکن ہم نے روایات کی روشنی میں جہاں تک بھی دیکھا ہے، جس قدر معتبر روایتیں غدیر کے دن کے کھانا کھلانے کی ہیں، اس قدر معتبر روایت کسی اور موقع کے اوپر نظر نہیں آتی. اگر خواتین غدیر کے دن اپنے شوہروں سے یہ کہیں کہ کم از کم ایک شخص کو مہمان کر لیجئے اپنے گھر، ایک شخص کو کھانا کھلا دیجئے، تو پیغمبر فرماتے ہیں اگر تم ایک شخص کو کھانا کھلاؤ گے تو اس کا ثواب کیا ہے؟ 10 لاکھ انبیاء اور مرسلین کو کھانا کھلانے کا ثواب. یہ پیغمبر کی حدیث ہے. مفاتیح میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ روایت مل جائے گی شیخ عباس قمی کی کتاب میں. 10 لاکھ انبیاء اور مرسلین کو کھانا کھلانا، ایک آدمی کو کھانا کھلانا 10 لاکھ انبیاء اور مرسلین کو کھانا کھلانے کے ثواب کے برابر. ایک نبی کو اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اپنے جسم میں پھولے نہ سمائیں گے کہ کوئی ایک نبی آیا ہے جسے ہم نے کھانا کھلایا ہے، جسے ہم نے اپنے دسترخوان کے اوپر بٹھایا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں تم ایک بندے مومن کو اپنے دسترخوان کے اوپر لا کے بٹھاؤ اور اس کا دل خوش کر دو، گویا تمہیں پروردگار عالم 10 لاکھ انبیاء اور مرسلین کے کھانا کھلانے کا ثواب عطا کرے گا. ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتا یہ. اور یہ چیزیں جو ہیں وہ اس لیے ہیں بیان کی گئی ہیں کہ جس طرح دشمنوں نے عید غدیر کو اور مولائے غدیر کو چھپانے کی دنیا والوں سے کوشش کی، اسی قدر اس کے فضائل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروردگار عالم کی مرضی سے بیان کیے. اور چونکہ ہم گزشتہ زمانوں میں تقیے کے عالم میں تھے اور بہت ساری چیزیں ہم سے چھپائی گئیں اور ہم سے مخفی رکھی گئیں، آج بھی ہم غدیر کو کما حقہ نہیں سمجھتے اور نہیں پہچانتے. پروردگار عالم سے یہ درخواست ہے اور یہ تقاضا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم غدیر کے عظیم دن کو محسوس کر سکیں، عید اللہ الاکبر کی عظمت کو محسوس کر سکیں اور اس کی جلالت کو محسوس کر سکیں. روایات میں ہے کہ آج کے دن کوشش کرنی چاہیے
کہ انسان اپنے آپ کو نجف اشرف پہنچائے اور وہاں جا کر کے زیارت پڑھے. خاص طور سے زیارت امین اللہ پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی. ظاہر ہے کہ یہ حالات وہ حالات نہیں ہیں اور فاصلے بہت زیادہ ہوتے ہیں. کورونا کے ساتھ ساتھ فاصلوں کا ہونا بھی ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حرم مطہر میں جا کر امام کی زیارت کریں. تو ہم دور سے بھی امام کی زیارت کر سکتے ہیں. زیارت امین اللہ کے سلسلے میں تاکید کی گئی ہے کہ آج کے دن زیارت امین اللہ پڑھی جائے اور امیر المؤمنین کی زیارت اس طرح سے کی جائے، دور سے ہی، فاصلے سے ہی. زیارت امیر اللہ وہ زیارت ہے کہ جو اتنی معتبر ہے جسے امام زین العابدین علیہ السلام نے سید الشہداء کے حرم میں تلاوت کیا تھا، اور اسے روایت کیا ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے، اور یہ بیان کیا ہے کہ یہ معتبر ترین زیارت ہے، تمام زیارتوں میں معتبر ترین زیارت ہے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی زیارت امین اللہ پڑھنا چاہتا ہے، کسی بھی امام کے حرم میں پہنچ جائے، وہ جہاں السلام علیکہ یا امیر المؤمنین لکھا ہے وہاں اس امام کا نام لے امیر المومنین کے بجائے، اور یہ زیارت پڑھے، اسے بھرپور ثواب ملے گا. اور ساتھ ہی ساتھ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیارت امین اللہ کو طہارت کے ساتھ، آج کے دن غسل بھی کرنے کا ثواب ہے، آج کے دن صدقہ نکالنے کا ثواب ہے، اور آج کے دن نماز پڑھنے کا ثواب ہے کہ جسے میں ابھی آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں. لیکن زیارت امین اللہ چونکہ معتبر ترین زیارت تھی، جب آپ امیر المومنین کی زیارت پڑھیے گا تو وہاں کہیے گا السلام علیکہ یا امیر المومنین. جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھیے گا تو وہ جملہ جو شروع میں ہے وہاں آپ کو کہنا پڑے گا السلام علیکہ یا امیر المومنین کے بجائے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. خیر، تو امیر المومنین کی زیارت آج کے دن زیارت امین اللہ ہے جو معتبر زیارتوں میں سے ہے. یہ زیارت اتنی پاکیزہ اور معتبر ہے کہ جب زیارت کرنے والا امین اللہ کی زیارت پڑھ چکتا ہے تو اس زیارت کو ایک نور کے لفافے میں رکھا جاتا ہے. یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. اس کو نور کے لفافے میں رکھا جاتا ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرش کے اوپر پیش کیا جاتا ہے. ہم نے زمین کے اوپر زیارت پڑھی امیر المومنین کی زیارت امین اللہ، اور فرشتے نور کے لفافے میں ہماری اس زیارت کو لے کے گئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش کے اوپر اس زیارت نامے کے اوپر اپنی مہر ثبت کرتے ہیں. اور یہ لفافہ نور کے صندوقچے میں رکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس صندوقچے کو اور اس لفافے کو ہمارے اور آپ کے 12ویں امام آخر الزماں علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور ہمارے امام ہمارے اس زیارت نامے سے اور اس زیارت پڑھنے سے خوش ہوتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ اگر یہ عمل کیا جائے تو اس کا ثواب کتنا ہوگا. یہ عمل ہم نے صرف زیارت پڑھی، فرشتے مامور ہوئے کہ اس زیارت کو نورانی لفافے میں رکھیں اور اسے لے کر کے جائیں عرش کے اوپر اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اوپر اپنے دست مبارک سے مہر ثبت کریں، اور یہ نور کے صندوقچے میں اسے رکھا جائے، اور پھر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں اسے پیش کیا جائے. پھر سوچئے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی نگاہ میں کتنے معتبر ہو جائیں گے. آج کا دن زیارت امین اللہ پڑھنے کا دن ہے. ہم اپنے جوانوں سے یہ درخواست کریں گے، جوان بیٹوں سے، جوان بیٹیوں سے، جوان بہنوں اور بھائیوں سے یہ درخواست کریں گے، بوڑھوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ ابھی وقت ہے، آج کا دن ابھی تمام نہیں ہوا ہے ہندوستان اور پاکستان میں. کوشش یہ کیجئے کہ
کوشش یہ کیجئے کہ زیارت امین اللہ کم از کم آج کے دن امیر المؤمنین کی ضرور پڑھیے. دور ہے تو کوئی حرج نہیں، نزدیک نہیں پہنچ سکتے تو دور ہی سے اپنے مولا کو سلام دیجئے اور تاکیداً زیارت امین اللہ پڑھیے. اسی کے ساتھ ساتھ نماز کے لیے بھی کہ آج کے دن جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ صرف 2 رکعت ہے، لیکن ذرا سا طولانی ہے. اور وہ طولانی یہ ہے کہ ہر رکعت میں نماز پڑھنے والا سورہ حمد 1 مرتبہ پڑھتا ہے، سورہ قل هو اللہ 10 مرتبہ پڑھتا ہے، سورہ انا انزلنا 10 مرتبہ پڑھتا ہے، اور آیت الکرسی 10 مرتبہ پڑھتا ہے. هو العلی العظیم تک اگر آیت الکرسی بھی پڑھے جب بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کے بعد دعا مانگے ولایت امیر المؤمنین اور محبت امیر المؤمنین کو اپنی زندگی میں رچانے اور بسانے کے لیے. اس کا ہر عمل طاہر ہوتا جائے گا، اس کا ہر عمل پاکیزہ ہوتا جائے گا، اس کا ہر عمل قیمتی ہوتا جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ ولایت امیر المؤمنین کتنی قیمتی ہے، کتنی قدر و قیمت ہے اس کی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی جناب نوح کی عمر رکھتا ہو، 950 برس تک تو صرف تبلیغ کی ہے جناب نوح نے، 3000 سال تک کی یا 2500 سال تک کی عمر پائی ہے آپ نے. اگر کوئی جناب نوح کی عمر رکھتا ہو، 1000 حج اور 1000 عمرے بجا لاتا ہو، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہو، ہزاروں سعی کرتا ہو، اور مقام ابراہیم کے پاس مظلومیت کے ساتھ قتل کر دیا جائے، لیکن اگر وہ محبت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہیں رکھتا تو اس کے یہ سارے اعمال اسے پلٹا دیے جائیں گے، اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ محبت کا حال ہے، امیر المؤمنین کی محبت کا حال ہے. یعنی اس کو آپ پلٹ کر کے اس حدیث کو کہیے کہ صرف محبت امیر المؤمنین ایسی ہے کہ محبت امیر المؤمنین کے طفیل انسان کو جناب نوح کی عمر کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، ہزاروں حج اور ہزاروں عمرے کی بجا لانے کا ثواب ملتا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کا ثواب ملتا ہے، مقام ابراہیم کے قریب شہید ہو جانے کا ثواب ملتا ہے، صرف ولایت اور محبت امیر المؤمنین اپنے دل میں بسانے کے بعد. یعنی ولایت امیر المؤمنین گناہوں سے پاک کر دیتی ہے. حب علی یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب. علی کی محبت اس طرح سے گناہوں کو کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. کوشش یہ کیجئے کہ امیر المومنین کی محبت کا اظہار اپنے اعضاء اور جوارح اور اپنے اعمال کے ذریعے کیجئے. جس کے دل میں امیر المومنین کی محبت ہوگی وہ خطا نہیں کرے گا، وہ گناہ نہیں کرے گا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ بد پرہیزی نہیں کرے گا، وہ کسی کے دل کو نہیں دکھائے گا، کسی کا حق نہیں مارے گا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. اس لیے کہ امیر المؤمنین کی محبت اس کے دل کو پاکیزہ کرتی جائے گی اور وہ شرم کرے گا لوگوں سے ان کے سامنے خیانت کرنے اور گناہ کرنے سے. امیر المؤمنین کی محبت ایسی محبت ہے کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر لوگ امیر المؤمنین کی محبت کے اوپر مجتمع ہو جائیں، یعنی اکٹھا ہو جائیں، اگر امیر المؤمنین کی محبت کے اوپر دنیا اکٹھا ہو جاتی تو خداوند عالم جہنم کو خلق ہی نہ فرماتا. اور آج کا دن ولایت امیر المؤمنین کا دن ہے، محبت امیر المؤمنین کا دن ہے، دسترخوانوں کے بچھانے کا دن ہے، ایک دوسرے کی دعوت کرنے کا دن ہے.
ولایت کی تہنیت ایک دوسرے کو اور مبارکباد دینے کا دن ہے. خاص طور سے آج کا دن ایک دوسرے کو بھائی بنانے کا دن. ایک دوسرے کو بھائی بنانے کا. جب بھائی بنا لیجئے گا تو ایک دوسرے کا احترام کیجئے گا, ایک دوسرے سے محبت کیجئے گا. عقد اخوت آج کے دن کے اعمال میں سے ایک تاکیدی عمل ہے کہ اس کے اندر انسان ایک دوسرے کو بھائی بناتا ہے. اور یہ بھائی دیکھیے عجیب و غریب چیز ہے. ولایت امیر المومنین کی قیمت پہچانی ہے. ولایت امیر المومنین کی قدر و قیمت یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. لوگ ایک دوسرے کو, اپنے عزیز و اقارب کو, اپنے ماں باپ کو, اپنے بھائیوں اور بہنوں کو چھوڑ کر کے دور چلے جائیں گے. سارے رشتے وہاں ٹوٹ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. لیکن یہ رشتہ جسے ولایت امیر المومنین کہا جاتا ہے, یہ رشتہ نہیں ٹوٹے گا. تو کیا کہنا اس شخص کا یا ان لوگوں کا جو ایک دوسرے کو غدیر کے دن اپنا بھائی بناتے ہیں. دعا کی کتابوں میں چھوٹے چھوٹے جملے ہیں. آخیتک و واسیتک و صافحتک. میں تمہیں امیر المومنین کی ولایت کے دن, آج کے دن تمہیں اپنا بھائی بناتا ہوں, اپنا وصی بناتا ہوں, اپنا جانشین بناتا ہوں. اور یہ وصایت اور محبت اور یہ اخوت دنیا کے اندر بھی برقرار رہے گی اور آخرت میں بھی برقرار رہے گی. کہ اگر کہیں کوئی بھائی کچھ ذرا سا گناہ کے اعتبار سے کمی بیشی ہوگی اس کے اندر اور بخشش میں مشکل ہوگی تو دوسرا بھائی اس کی مدد کے لیے پہنچ جائے گا. یہ ہے عقد اخوت کی قدر و قیمت جو ولایت امیر المومنین اور محبت امیر المومنین کے صدقے میں ایک دوسرے کے دل میں اجاگر ہوگی تو دنیا میں بھی باقی رہے گی اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچانے والی ہے. خداوندہ ہمیں توفیق عنایت کر, خداوندہ ہمیں موفق کر کہ ہم غدیر کی قدر و قیمت کو سمجھیں. آج کے دن لباس پہننا, نیا لباس پہننا, معطر اور پاکیزہ ترین لباس پہننا, قیمتی لباس جو اس کے لیے میسر ہو پہننا, ہزاروں حج اور ہزار عمرے کے ثواب کے برابر ہے. یہ حدیثیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. خوشی کا اظہار جس نہج سے کیا جائے, آج کے دن خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. ہاں, ادب اہل بیت کو باقی رکھنا چاہیے, تہذیب اہل بیت کو برقرار رکھنا چاہیے. یہ بات ہمارے جوانوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ ہم جن سے وابستہ ہیں وہ ادب و تہذیب کا مجسمہ ہے اور انہیں بے ادبی اور بد تہذیبی بہرحال پسند نہیں ہے. پروردگارہ ہمارے جوانوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ محبت امیر المؤمنین اپنے وجود میں اور اپنے ظاہر و باطن میں محفوظ کریں اور محبت امیر المؤمنین کے صدقے میں اپنے آپ کو اس طرح پاکیزہ کریں, اس طرح سنواریں کہ دنیا انہیں دیکھ کر کے یہ کہے یہ علی والا جا رہا ہے. پروردگارہ ہمارے جوانوں کو, ہماری ماؤں کو, ہماری بہنوں کو اور ہمارے بچوں کو ولایت امیر المؤمنین کی قدر و قیمت پہچاننے کی توفیق عطا فرما اور ولایت امیر المؤمنین سے ان کے ظاہر و باطن کو منور اور روشن فرما اور ولایت امیر المؤمنین کے صدقے میں ان کی نمازوں کو, ان کے روزوں کو, ان کے سجدوں کو, ان کے رکوع و قعود و قیام کو معتبر قرار دے. اس لیے کہ ولایت امیر المؤمنین ہی عبادتوں کو عبادت بنانے والی ہے اور اخلاق کو اخلاق بنانے والی ہے. امید کرتا ہوں کہ ہمارے جوان اور ہمارے تمام مومنین اور مومنات آج کے دن کی خوشیوں کو ویسے منائیں گے جیسے محمد و آل محمد چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.